نمل بات نمبر 4 انسان دوست ایپیسوڈ 14 کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شعلہ بار نگاہیں اٹھائیں، اسکرین سامنے لہرائی۔ جواہرات نے اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جاسوسی کرتا تھا آپ کے لیے۔ شیرو، تم دوبارہ ڈرگس تو نہیں لو گے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے شیرو کا بازو تھاما۔ نہیں لوں گا، کتنی دفعہ بتاؤں، مگر اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ موبائل بیڈ پہ پھینکا اور بازو غصے سے چھڑاتا باہر نکل گیا۔ جواہرات نے فوراً فون اٹھایا اور سعدی کا نمبر نکالا۔ کال بٹن پہ ہاتھ رکھا، پھر رک گئیں۔ وہ ڈرگس نہیں لے گا۔ یہ تسلی تھی تو دوستوں کے آپس کے معاملے میں اسے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہو، شان نے ذرا سا اچکا کر اس نے فون پر پڑے ڈال دیا۔ اب نہ کرنا وہ میں ہوں نہ تو ہے، ورنہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ گرما گرم پکوڑوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ زمر اپنے محظوظ صوفے پہ بیٹھی تھی، سیم اس کے پیروں کے قریب کارپٹ پہ بلاسک جوڑ رہا تھا۔ حنین کافی پرجوش سی برتن نکال رہی تھی۔ زمر کو دیکھتی تو شرما کر مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتی۔ فارس ابھی آیا تھا اور سوائے سلام کے کچھ نہیں بولا۔ سلام میں بھی وقفہ دیا کہ زمر کی لونگ دیکھ کر وہ ذرا سا رکا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر چینل پہ بدلنے لگا۔ آفس سے آیا تھا، کوٹ ٹائی سب ہٹ تھا۔ یہ اچھی لگ رہی ہے۔ ندرت کچن سے ادھر آئیں تو صوفے سے کچھ اٹھاتے ہوئے زمر کی بدلی ہوئی لونگ دیکھی۔ حنین نے ذرا بلند آواز میں تبصرہ کرتے پلیٹس اٹھائیں۔ یہ پھپھو کو ان کی کسی پرانی اسٹوڈنٹ نے گفٹ کی ہے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا، میں نے بھی پڑھا وہ نوٹ۔ ویسے پھپھو، آپ نے اس کی لکھائی نہیں پہچانی؟ ماموں لے نا۔ ساتھ ہی ماموں کو پلیٹ پکڑائی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے سنجیدگی سے پلیٹ لے کر سائڈ پہ رکھ دی۔ پکوڑے ابھی کڑارے ہی تھے۔ نہیں، اتنا پیپر ورک ہوتا ہے نا، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، زمر سادگی سے ندرت کو قدرے آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ ندرت دوبارہ کچن میں آئیں تو حنین ساتھ چلی آئی اور کچن کا لاؤنج میں کھلتا دروازہ بند کر دیا۔ کڑاہی کے پکوڑوں کا پکوڑا ڈالتی ندرت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تاکہ ہیرو ہیروئن سے اپنے پرپوزل پہ تبادلہ خیال کر لے اور آپ درمیان میں انٹری نہ دیں۔ دھواں لاؤنج میں جا رہا تھا۔ ایگزاسٹ چلا کر آستین موڑتی وہ چٹنی بنا کر کھڑی ہوئی۔ آج تم اس موئے کمپیوٹر اور لیشا کو چھوڑ کر کچن میں گھسی ہو، خیریت ہے؟ امی کی شکایت نظر انداز کر کے وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے چینی کوٹنے لگی۔ لاؤنج میں ٹی وی کا شور تھا، یاسین کی خود سنے جانے والی باتیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فارس، قدرے تذبذب سے اس نے آغاز کیا۔ ریموٹ رکھ کر رخ اس کی طرف کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ ذرا چونکا۔ اس نے سمجھا تھا شاید یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے بعض دفعہ ایک وکیل اشکاشا میں ہوتا ہے اور جج ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ رک کر الفاظ ادا کیے۔ فارس نے سر ہلا کر ساری بات ڈی کو ڈی کی۔ یعنی آپ کی وجہ سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی۔ میرے ایک کیس کا فیصلہ اسی طرح ہوا تھا۔ مجرم کا بھائی اس سے خوش نہیں تھا اور وہ اس کا احضار بھی کر چکا تھا۔ یعنی اس نے آپ کو دھمکیاں وغیرہ دی ہیں؟ اوکے، آگے؟ جی، آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں آپ معاملہ گھر تک نہیں لے جانا چاہتی، باہر ہی باہر حل کرنا چاہتی ہیں۔ اس دفعہ فقرہ ہی نہیں پورا ہونے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ میں وہ رک گئی۔ بات لپیٹ کر کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ وہ شخص اسکول کی ٹیچر نہیں تھا جس سے وہ پر اعتماد ہونٹ سے بچھا چھڑا سکتی تھی۔ اگر میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی شکایت درج کرواؤں تو اس شخص کی ہر اس منٹ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کان کی لوڑ گرتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں ڈائریکٹر سے بات کر لوں گا، ہماری وین اسے پک کر لے گی۔ 2-4 ہاتھ لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا اس کا۔ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پلیز، میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتی۔ یہ مسئلہ بات چیت پہ حل ہو سکتا ہے۔ سب کے اندر اچھائی کا عذر ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ 2 گھنٹے کے لیے اسے میرے لڑکوں کے حوالے کر دیں، ساری اندر کی چھپائی باہر آ جائے گی۔ پھر اس کے تاثرات دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ ذکر ہی بھول جانے کا کہہ دیتی، وہ قدرے نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں، پھر میں مل لوں گا اس سے۔ مرد کا بات کرنا اور ہوتا ہے۔ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ ذرا تسلی ہوئی۔ وہ آدمی آج کل کورٹ آ جاتا ہے، روز اپیل کر کے چکر میں۔ اگر آپ صبح آ جائیں تو میں دکھا دوں گی۔ کوئی اور مسئلہ؟ قدرے ٹہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، بس یہی تھا، تھینکس۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فارس نے گھڑی دیکھی اور آخری آواز دی، حنان، لا رہی ہو یا میں جاؤں؟ نہیں لا رہی، آپ جائیں۔ وہ ڈش اٹھا کر آتی ہوئی بڑے موڈ میں بولی۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں۔ پکوڑے ختم ہو گئے، زمر چلی گئی، امی نماز پڑھنے کمرے میں گئیں تو فارس ان کے پاس چلا آیا۔ اب حنان تھی اور آن لائٹ ہوئی علیشا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے چہکتے ہوئے اطلاع دی۔ علیشا آجن ہنسی۔ ہمت کی یا زیادہ ہمت والا کو ڈھونڈا؟ زیادہ ہمت والی کو ڈھونڈ کر کچھ ہمت کر لی۔ پھر خیال آنے پہ سیل فون اٹھا کر دکھایا، یہ دیکھو مجھے گفٹ ملا ہے۔ واو، برانڈ نیو۔ وہ بھی پرجوش سی آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ امیر سے انکل ہیں ہمارے احباب میں۔ وہ کالر جھاڑ کر بولی۔ واقعی، اور کون ہے؟ میرے انکل کے انکل۔ یہ پیچیدہ رشتہ داریاں تم نہیں سمجھو گی۔ اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اس جولز والی گیم میں لینڈ لائن فون پہ گھنٹی پہ وہ بدمزہ ہوئی۔ آگے بڑھ کر نمبر دیکھا، بڑے ابا کے گھر سے تھا۔ دوسری گھنٹی پہ فون خاموش ہو گیا۔ امی نے اندر سے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ مطمئن سی ہو کر بات کرنے لگی، پھر ایک دم رکی۔ جلدی سے علیشا کو بائے کہا اور آہستہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ حسب توقع بری امی ہی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سننے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، زمر نہیں مانے گی، اس نے تو صاف انکار کر دیا۔ مگر میں خود بات کر کے دیکھوں شاید۔ ندرت کو اب بھی آس تھی۔ بھائی، جب اس نے انکار کر دیا تو کیا گنجائش رہ گئی؟ دیکھو، برا نہ ماننا، مگر وہ اسے جانتی ہے، اس کا کہنا ہے وہ مزاج کا بہت سخت اور غصے والا ہے، وائلڈ سا۔ اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی وہ؟ حنان نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ 12 بج گئے تھے اور سنڈریلا کی سواری جس پہ وہ اڑتی جا رہی تھی وہ بدستور گودوں میں بدل کر زمین میں بوس ہوئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھی رہی۔ ندرت کو عموماً ایکسٹینشن سے دوسرا فون اٹھائے جانے کا پتہ چل گیا تھا کہ آواز ہلکی ہو جاتی، مگر آج نہیں پتہ چل سکا۔ انہوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو بغور ان کے تاثرات پڑھ رہا تھا اور ریسیور کا ڈیل پہ ڈال دیا۔ انکار کر دیا؟ میں زمر سے خود بات کروں گی۔ وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ کس طرح کی بات؟ کہہ دیں، میں برا نہیں مانوں گا۔ یہی غصہ اور مزاج کی سختی۔ مگر تم اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنانا۔ مجھے ایک دفعہ مزید۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ انکار ہو گیا، بات ختم۔ فارس صرف ایک دفعہ مجھے وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپا، بندہ عزت سے رشتہ مانگتا ہے اور عزت سے نہ ملے تو قصہ تمام۔ میں 10 سال کا تھا جب میرا باپ فوت ہوا تھا۔ عمر گزر چکی ہے میرے رشتہ داروں کی سیاستیں دیکھتے دیکھتے۔ یہ سوتیلے کا لفظ تب آ کر ختم ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا، شاید 10-12 سال پہلے، ورنہ اس سے قبل وارث ہو آپ ہوں یا آپ لوگوں کے رشتہ دار، میں سب کے لیے دوسری بیوی سے ہونے والا سوتیلا بیٹا ہی تھا۔ اور آپ میں سے بھی کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں یہ سب آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ان باتوں کی اب کوئی اہمیت نہیں، بس اتنا بتانا ہے کہ میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر شادی کرتا تو عزت سے کرتا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اب دوبارہ ان سے بات مت کیجیے گا۔ ندرت آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس کو سمجھ سکتی تھی۔ ستمگر تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا ہے یہ کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اے سی کی ہوا نے افسے میں جنگ سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔
زمر نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فائلز اوپر تلے کر کے ایک طرف رکھی، پھر کرسی کے پیچھے ہو کر بیٹھی اور گہری سانس لے کر میز کی دوسری جانب موجود اس ہینڈسم آدمی کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا، گردن ذرا جھکائے، ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا، جیل لگے بال پیچھے کو سیٹ کیے، تنے ابرو۔ اب سعدی نے جو اس کا ذکر کر کے تاثر دیا تھا وہ کسی بہت خوش اخلاق اور عاجز آدمی کا تھا۔ یہ آدمی سے مختلف لگا تھا زمر کو۔ تو آپ سعدی کی پھپھو ہیں؟ بنا جذبات سر سپورٹ سا پوچھا، ابھی تک ٹائپ کر رہا تھا۔ جی کاردار صاحب، اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، اس لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ پروفیشنل کریوسٹی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے کلائنٹ نے میری ڈرائیو کو لوٹانے کی کوشش کی، پھر اسے گولی مار دی، گولی چل گئی، اس نے ضبط سے لرزشی کی، اور پھر اس نے پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔ جی، جب اس نے خود پولیس کو بلایا تھا کہ وہ زخمی ڈرائیور کو اسپتال لے جا سکیں، تب اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ ایک چور اور قاتل کی حمایت کر رہی ہیں۔ ہنواز گردن جھکا کر تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ میں اپنے کلائنٹ کی حمایت کر رہی ہوں۔ ذرا دیر کو رکی، کیا ہم اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ غور سے مجھے دیکھیں اور بتائیں، کیا مجھے آپ کی دیت چاہیے ہوگی؟ زمر نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا۔ ہزاروں روپے کا ہیئر کٹ، 2.5-3 لاکھ کا سوٹ، اتنی ہی مالیت کے جوتے، اور وہ یہ گھڑی۔ پروفیشنل کرنسی کاردار صاحب، اس نے یاد دلایا۔ ہاشم نے موبائل رکھا اور نظر اٹھا کر بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بی بی، میں آپ کو ایک فیور دوں گا۔ آپ اپنے کلائنٹ کو کٹہرے میں لے آئیں۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ اس کو کٹہرے میں لا کر جج کے سامنے ٹیسٹیفائی کرنے دیں۔ مجھے اس کی دیت نہیں چاہیے، مجھے اس کی شرمندگی چاہیے۔ آپ ایسا کر دیں، میں کم سے کم سزا کا مطالبہ کروں گا۔ وہ چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کتنے سال؟ ہاشم نے سنائے گئے سال اسے قبول تھے۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ وہ اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے موبائل چیک کیا، فارس کو کوئی کال، کوئی پیغام نہ تھا۔ قدرے متذبذب سی بیٹھی رہی، پھر اسے فون کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح آئیں گے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ میں آ رہا تھا۔ زمر کو تسلی ہوئی۔ اس آدمی کو بھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کارریڈور کے دوسرے سرے پہ واقع ایڈوکیٹ مشہور کے چیمبرز میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ روز ہی وہ آتا، ہر دفعہ اس سے گزرتے کوئی سخت بات کہہ جاتا، کوئی معنی خیز اشارہ۔ اف، وہ تنگ آ گئی تھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اسی وقت فارس نے اسے کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا، پھر اس نے پیچھے سے کر لیا۔ ایک پرسوچ نظر زمر پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ اسے آتے دیکھ کر اطمینان آیا۔ دنگ مزید دمکنے لگی۔ رانا صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ خود اس سے بات کر لیں گے نا؟ وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ وکلا کے چیمبرز آگے یہ راہداری تھی، بالکنی نما، جس کے دوسری طرف سے نیچے موجود مارکیٹ، گاڑیوں کا شور، تنابی کا ٹھیلا، سب نظر آتا تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ کدھر ہے وہ؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس نے ادھر ادھر گردن گھما لی۔ آج وہ چیمبرز پہ راؤنڈ نیک والی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کی آستین کلائی سے بالشت بھر پیچھے تک آتی تھی۔ وہ اپنے کزن سے بہت مختلف تھا۔ یہ ارشد فیاض مونچھوں والا، زمر نے ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ شخص اب چیمبر سے نکل رہا تھا۔ فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا، پھر بہت سکون سے زمر کی طرف گھوما۔ آپ جائیں، میں نرمی سے سمجھا دوں گا، وہ صبح آ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر فکر مندی۔ مگر فارس، آپ اسے ڈونٹ وری، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہاتھ جیبوں سے نکال کر اٹھا دیے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ فارس وہیں کھڑا جب تک وہ چلی نہ گئی، پھر وہ ارشد نامی اس شخص سے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دو پلازوں کے درمیان رش سے بھری جگہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فارس فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں تھا۔ جب سڑک قریب آنے لگی تو وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے، منہ میں کچھ چباتا تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے سر پہ پہنچ گیا۔ کیا حال ہے ارشد صاحب؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ارشد نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کون؟ مجھے پہچان جاؤ گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ آؤ اس طرف۔
سڑک کے کنارے کھڑی وین کی طرف اشارہ کیا۔ ارشد نے بگڑے تورے سے اسے دیکھا۔ او کون ہو تم؟ آرام سے بھائی صاحب، اس طرف آئیے، آپ سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ وین کے قریب تھے۔ ارشد نے وہیں سے گزر کر آگے جانا تھا اور وہ بھی کچھ سخت کہنے کو منہ کھول ہی رہا تھا کہ وین کا دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ وہ نوجوان باہر نکلے۔ ایک نے قریب آ کر اس کے کندھے پہ بڑے خوش سے السلام علیکم کہتے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی۔ سوئی اندر گئی۔ ارشد جو اس افتاد پہ غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا، بالکل ساکت ہوتا گیا۔ دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس سے بے جان ہوتے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا۔ سب کچھ اتنی بھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا اور جھک کر ایک کھانا کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اس کھانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چیونگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پہ چڑھایا اور پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا ہوں، وعدہ کیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا۔ ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور اسٹیئرنگ گھمانے لگا۔ قریباً 4 گھنٹے بعد ایک سنسان سڑک پہ وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی چوٹ کا نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نقاہت زرد سا تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا سا بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے ہو اسے علم نہ ہو۔ صبح جا کر تم اس سے معافی مانگو گے اور دوبارہ اس کی شکل مت دکھانا اپنی۔ اور ہاں، اگر ہمارے ڈرائننگ روم کا سفر نامہ اس سے بتایا، دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالباں کا ٹھپا لگا دوں گا تمہارے اوپر۔ امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارا خاندان تمہاری شکل کو ترسے گا۔ بات آئی ہے کھوپڑی میں یا نہیں؟ کالر کو جھونکتے سے چھوڑا۔ ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہرے سانس لیے، سر بار بار اثبات میں ہلایا۔ وہ ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ فارس نے ایک اجنبی سی نگاہ اس پر ڈالی، پیچھے ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور وین سے آگے بڑھ گئی۔ کوئی آج تک نہ سمجھ سکا یہ اصول گلشن زیست کا۔ وہی پھول نظر خزاں ہوا جسے اعتبار بہار کا تھا۔ آج بھی دروازہ میری ہی نے کھولا۔ وہ مسکرائی بھی مگر پھر بھی نوشیروان کے گھر میں عجیب فضا چھائی تھی، یا شاید سعدی کو ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور اندر آیا۔ مسز کاردار کا پوچھا، وہ گھر پہ نہیں تھیں؟ چلو اچھا ہے، اس کا کل ایگزام تھا۔ شیرو نے جس بھی کام کے لیے اسے بلایا تھا وہ نپٹا کر وہ جلدی سے واپس پہنچنے کی کرے گا۔ شیرو کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شہرین شاہانہ انداز میں لانگ روم میں صوفے پہ آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ سنہری لٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں گھاٹ لگائے جانے کا احساس بڑھ گیا۔ سعدی نے دروازہ کھولا۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا تھا، سر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھیں گلابی تھی، ڈرگ سے نہیں غصے سے۔ خیریت، تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ سعدی نے سرسری سا پوچھا۔ وہ کھڑا ہوا، کڑے تیوروں سے اسے گھورتا سامنے آیا۔ کب سے جاسوسی کر رہے ہو میری؟ سعدی نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اگر تمہارا اشارہ میرے، بکواس مت کرو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہاری سنوں۔ ہاں، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال سکو۔ تم ہوتے کون ہو میری ماں کے لیے میری جاسوسی کرنے والے؟ تم ہو کون جو ان کو میرے ڈرگز لینے کے بارے میں بتاتے ہو؟ غصے سے اس کے چہرے کے نقیش بگڑ گئے۔ میں تمہارا دوست ہوتا ہوں۔ تم نے میری ماں کی نظروں سے گروانا چاہا۔ تم نے اگر گرانا ہوتا تو میں ان کو تمہارے چلان کے بارے میں بھی بتا سکتا تھا جو گاڑی غلط ڈرائیو کرنے پہ ہوا تھا۔ میں ان کو تمہارے اس لڑکی کے منگیتر سے مار کھانے کا بھی بتا سکتا تھا جس کو تم مسلسل کالز کر رہے تھے، اور بھی بہت کچھ بتا سکتا تھا، مگر میں نے تمہارا بھلا چاہا۔ او شٹ اپ! وہ غصے سے چلایا۔ تم مت چاہو میرا بھلا۔ جو تمہارا احسان تھا میرے اوپر آج وہ بھی ختم ہوا۔ آئندہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ میں جا رہا ہوں نوشیروان، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہہ دیں جن پہ ہم بچتانا پڑے۔
وہ مزید بے عزت نہیں ہو سکتا تھا۔ شیرو نے چیخنا چلانا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر نکلا، پھر ٹھٹک کر رکا۔ شہرین اسی تمکنت سے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس دن میرے بردر ان لا سے کچھ پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی عورت ہوں۔ اب پتہ چل گیا میں کیسی عورت ہوں؟ ہاتھ بالوں میں اوپر سے نیچے لے جاتے معصومیت سے پوچھا۔ سعدی تلخی سے مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، سامنے آیا اور اس کے مقابل پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے رکا۔ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میں نے آپ کو پورش میں ایسی باتیں کرتے سنا تھا جن کے کھلنے کا آپ کو ڈر تھا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹڈی کی کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر اپنی اور مسز کاردار کی وہ باتیں سنتے دیکھا تھا جن کے کھلنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ چبا چبا کر ایک ایک الفاظ ادا کیا۔ شہرین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دی۔ دوستی میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، وفاداری، اور صرف غیر مشروط وفاداری۔ مسز ہاشم کاردار، وہ دوبارہ ڈرگز لے گا۔ میں دوبارہ اس کی ماں کو بتاؤں گا کیونکہ میری آپ کے خاندان میں آمد و رفت کی وجہ شیرو سے دوستی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیسا دوست ہوں۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ شہرین تلملا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ایڈٹ ہاشم ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے میں موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پھیری ہوئی سی تیز پیچھے آئی، دائیں طرف سے نکل کر گھوم کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رکا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ زمر دبا سا گررائی تھی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں نے؟ اس نے ذرا سے چانے اچکائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کم سے کم سزا کا مطالبہ کریں گے اور ابھی آپ نے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی کاغذات، کوئی دستخط؟ زمر نے اندر جوا بھٹا پھٹکنے لگا، بمشکل ضبط کر کے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ کبھی استحضاء کے ساتھ بغیر تحریری کاغذ کے ڈیل نہیں کیا کرتے۔ وہ پرسکون تھا، دوبارہ سے فون پہ ٹائپ کرنے لگا۔ میں آپ کے کہنے پہ اس کو کٹہرے میں لے کر آئی اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کیس رانا صاحب کے لیے کتنا اہم تھا؟ ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا اور شاید آپ کی ملازمت کا بھی۔ اس نے بے وقوفی کے بعد آپ یقیناً ان چیمبر کے دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی۔ اگر جاب ریکمنڈیشن کا خط چاہیے ہو تو میں لکھنے کو تیار ہوں۔ زمر نے کینیا توز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں تو میں جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ بزنس از بزنس۔ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا آگے بڑھ گیا۔ زمر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور ذرا بلند آواز دی، اگلی دفعہ میرے ساتھ ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھیے گا، اور پلٹ گیا۔ وہ بے بسی سے بھرے غصے میں کھولتی مخالف سمت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے، البتہ اس وقت دل کر رہا تھا کہ بڑی کچہری میں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیں۔ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ بظاہر لگتا تھا وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ زردیاست بھرا سا تھا۔ وہ آخری سیڑھی کے سامنے کھڑا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا، ہلکا سا جذبات میں سر ہلایا۔ آس پاس بھی خاصا رش تھا۔ کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ جی۔ آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ بہت دھیما ہو گیا تھا۔ معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ وہ ابھی تک اس کا یالپٹ پہ حیران تھی۔ اور بھی کچھ کہا؟ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب کا شکریہ فارس۔ پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی، بجھا سا چہرہ جھک گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی۔ چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا، نہ فارس نے وجہ پوچھی۔ دونوں کو یہی مناسب لگا۔ کیا آپ کی امی آپ سے میرا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے؟ ذرا ٹھہر کر بولا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناسمجھی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیوں؟
فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ یوں ہی آپ کے ابو سے ملنا تھا تو میرا خیال ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ خیر جانے دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ فارس نے اس بات کو جانے دیا اور زمر نے اسے وہ مڑ گیا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے دور ہوتا گیا۔ یقیناً فارس رشتے والی بات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر زمر کو کہاں علم تھا۔ وہ نیچے سر جھکائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ ایک نگاہ برفیلی، ایک بول پتھر سا۔ آدمی نہیں مرتا صرف خون بہنے سے۔ کھانے کی میز پہ روانی کا ڈبہ دبا، ڈوگنے، سلاد، سب حسب معمول سجا تھا اور وہ لقمہ توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں یقین نہیں کر سکتی ابا کہ سعدی جس آدمی کی اتنی تعریفیں کرتا تھا وہ اتنی چھوٹی حرکت کر سکتا ہے۔ لقمہ چبا کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نے سعدی کو بھی فون کر کے کہہ دیا، دوبارہ اپنے ہاشم بھائی کا ذکر بھی مت کرنا میرے سامنے۔ اس نے کیا کہا آگے سے؟ بڑے ابا سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ تو خود حیران تھا، مگر اسے لگا کہ کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے بھی زیادہ اثر نہیں لیا، اس کا دل کیوں خراب کروں اپنے ہاشم بھائی کے لیے۔ فرحانہ نے گہری سانس لے کر سلاد پلیٹ اٹھائی۔ فارس کا کزن جو ہوا۔ بڑے ابا نے ایک ملاتی نظروں اس پہ ڈالی اور ایسی ہی دوسری نظر زمر پہ اور سر جھٹک کر کھانے لگے۔ زمر نوالا سالن میں ڈبو رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں امی، فارس تو بہت اچھا ہے، بہت ڈیسنٹ اور میزڈ، ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کبھی آپ کو نقصان پہنچانے والی حرکت نہیں کرے گا۔ بڑے ابا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ چونک کر زمر کو دیکھا، پھر فرحانہ کو۔ اس کی رنگت ذرا پھیکی پڑی۔ فوراً ڈبہ کھول کر روٹیاں گننے لگے۔ یہ پوری ہو جائیں گی یا مزید بنا دوں؟ یو نو واٹ ابا، زمر کا ہاشم پہ غصہ کم ہو چکا تھا اور اسے فارس اور اس کا فرق واضح نظر آ رہا تھا۔ صرف اس لیے کہ میں فارس کی ٹیچر رہی ہوں، اس نے پچھلے 1-1.5 ہفتے سے مجھے 2-3 فیور اکٹھے دیے ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا۔ یہ سعدی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں بہت غصے والے ہیں، مگر میرا خیال ہے وہ بہت سوبر ہیں۔ اور ہاشم جھجڑی لے کر سر جھٹکتے اس نے اگلا نوالا توڑا۔ بڑے ابا کا کھانا حرام ہو چکا تھا، وہ نیپکن سے ہاتھ رگڑ کر صاف کرنے لگے۔ زمر نے کھانا ختم کیا اور پلیٹیں اکٹھی کر کے کچن میں لے گئی تو فرحانہ بھی ساتھ آ گئیں۔ اس نے فریج کھولا تو مٹھائی کا ٹوکرا اندر سے رکھا تھا۔ یہ کہاں سے آئی اماں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب جامن اٹھایا اور منہ سے توڑا۔ حماد کے گھر سے، وہ لوگ آج آئے تھے، ہم نے ان کو ہاں کر دی ہے، بتایا تھا نا۔ وہ سالن ڈبوں میں ڈالتی فریج میں رکھ رہی تھی۔ اچھی ہے۔ گلاب جامن اندر تک کھل گئی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرحانہ باقی برتن اٹھانے واپس آئیں تو بڑے ابا ہنواز سر بڑائی سے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، افسوس، ملامت، وہ بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ آہستہ سے بولے۔ پوچھ بھی لیتی اور وہ مان بھی جاتی، تب بھی میں ندرت کے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتی یوسف صاحب، کبھی بھی نہیں۔ ندرت یہ چاہتی تھی کہ میں جھک کر رہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، تیز لہجے میں کہتی، برتن اٹھا کر ٹچک کرنے لگی۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرحانہ نے فکر مندی سے انہیں جاتے دیکھا۔ وہ زمر کی طرف نہیں گئے تھے، اپنے کمرے میں گئے تھے۔ ان کو ایک کونا اطمینان ہوا۔ شکریہ، معاملہ تو ختم ہوا، جیسے بھی سہی۔ رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی میں کہ واقف تھا تیرے ہجرے کے آداب سے بھی۔ وارث نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ دوپہر کا اندھیرا چھایا تھا۔ پنکھا بند کیے صوفے پہ اکڑوں بیٹھی حنین جو ناراضی سے خلا میں گھور رہی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ احتیاط سے پکارتا قریب آیا۔ گردن ٹیڑھی کر کے اس کے تاثرات دیکھے۔ اس نے خفگی سے آنکھیں اٹھائیں۔ بجلی نہیں ہے، 1 سے 2 جاتی ہے، پھر شام کو 4 سے 5 جاتی ہے۔ وارث ہنس پڑا۔ پاکستان کا کوئی دماغ ایسا نہیں ہے جس میں بجلی کی آمد رفت کا حساب نہ ہو۔ حنین نہیں ہنسی، اس طرح سامنے دیکھتی رہی۔ وہ مقابل صوفے پہ بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی پھپھو آئی تھی، ٹیلر سے امی کچھ کپڑے پک کر کیے تھیں، وہی دینے۔ میں نے آج ان کو کوئی موڈ نہیں دیا۔ سوچتی تو ہوں گی کہ یہ ناراض ہے۔ ان کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی، شاید حیران تھیں، واٹ ایور۔ اور وہ حیران نہیں تھی، بس ذرا پھیکی پڑ گئی تھی۔ آج بھول کر جانے والی چابیاں حنین اٹھا تو لائی، مسکرائی بھی، مگر وہ پچھلے دنوں کی بے تکلفی والا شفاق پھر سے بھر چکا تھا، فاصلہ پھر سے آ گیا تھا۔ اور تم نے یہ کیوں کیا؟
آپ کو معلوم نہیں انہوں نے ماموں کے رشتے سے انکار کر دیا؟ تو حنین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میرے افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر انسان کا حق ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ان سے بالکل اب محبت نہیں کرتی، نہ کبھی کروں گی۔ وہ بے بسی سے بھرے تیش سے وارث کو دیکھ کر بولی۔ وہ لبوں پہ مٹھی رکھے خاموشی سے سنتا گیا۔ مجھے ابو سے بھی محبت نہیں ہے۔ وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سڑک پہ احتیاط سے چلیں۔ ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی اور اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں پھپھو کو جب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے ان میں ابو نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے، میں اور پھپھو کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم قریب آئے تو وہ مجھ سے چھن جائیں گی، مگر پچھلے کچھ دنوں میں مجھے لگنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہو گیا۔ اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے۔ میں دوبارہ کبھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ سر جھکا کر اس نے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فارس کے رشتے کو انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت کم کرنے لگی ہیں۔ آپ جو بھی کہیں، ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اچھا کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں؟ وہ چابی اٹھاتا باہر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، غصے سے سر جھٹکا۔ ہنوز ناراض تھی شاید ساری دنیا سے۔ چلو خیر، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس بولا ریسٹورانٹ میں جا کر مٹن کڑھائی بنواتے ہیں۔ حنین نے جھٹکے سے گیلا چہرہ اٹھایا، ساتھ میں تندور والی روٹی سالاد۔ مگر خیر چھوڑو، تم نے تو کچھ نہیں کھانا۔ مٹن کڑھائی کچھ میں نہیں آتی۔ اچھا جلدی چہرہ گرتی وہ پیروں سے چپل گھسیٹتی اٹھ کر اندر بھاگی، ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہی تھی۔ امی ماموں کہہ رہے ہیں ہم کھانے پر باہر۔ وہ مسکرا کر کار اسٹارٹ کرنے باہر نکل گیا۔ ایپیسوڈ 14 دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا، اور نمبل کی قسط کو پسند کرتے ہوئے اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔